ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرے حیدری نعرے سلمان اللهم صل على محمد وآل محمد وليس بالمعصوم إلا بأجود منه بالمعلم بالشرع اللهم الذي
الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي المختلف مولانا سيدنا أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد حریت ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں روئے زمین پر ضرور اپنا خلیفہ مقرر کرے گا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسا کہ پہلے کے لوگوں کو اس نے مقرر کیا. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ زبان قدرت کا ہر مختصر لفظ جو مقام مدح میں نازل ہو وہ ہزار دفتر محامد سے جامع تر ہوتا ہے. جن و انس کی آوازوں کا انداز سخن جداگانہ ہے اور آسمان سے مدح کرتی ہوئی آیت کے نازل ہونے کا شرف بلند کر زبان مخلوق کی منقبہ سرائی نہایت ہی محدود المعانی ہے، لیکن لب قدرت کے الفاظ مدح اس قدر وسیع المطالب ہیں کہ وسعت بیان احاطہ کرنے کے لیے ناکافی ہے. ہر آیت مدح ایک جامع عزت ہے کہ جو اپنے ممدوح کے جسم پر زیبا اور قامت غیر پر نازیبا معلوم ہوتا ہے. اب اگر کوئی اس خلعت خداداد کو زبردستی اتار کر پہن لے تو ثواب محمد آستین کا بڑا ہونا، دامن کا دراز ہونا، قد کا چھوٹا ہونا اس بات پر دلالت کرے گا کہ صاحب لباس کوئی اور ہے، پہن لینے کی ہوس رکھنے والا غیر مستحق. دیکھیے بالکل اسی طرح جس طرح آپ کسی باغ میں جاتے ہیں طرح طرح کے روح افزا اور شامہ نواز پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں. رنگ بو اور تر و تازگی کے علاوہ ان میں کچھ پوشیدہ جوہر ہوتے ہیں کہ جن سے عرق گلاب بنتا ہے. ان کی پتیاں مختلف بیماریوں کا علاج ہوا کرتی ہیں. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ان پھولوں کی بہار بھی چند روزہ ہے، مگر ان کی نسل میں پیدا ہونے والے پھول قیامت تک اپنی بہار دکھاتے رہیں گے، اپنے رنگ و بو سے لوگوں کے مشام کی تواضع کرتے رہیں گے اور اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے کہ خداوند عالم نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ جو ہماری ہی نسل کے ذریعے باقی و برقرار رہ سکتی ہیں. لیکن اب اگر کوئی کاغذ سے گلاب کا پھول بنا لے تو بن تو جائے گا مگر صرف دیکھنے اور دکھانے کا ہوگا. نہ اس میں خوشبو پیدا ہوگی، نہ تازگی آئے گی. دنیا ناک رگڑ کے اس پہ مر جائے کہ ہم خوشبو حاصل کر لیں تو خوشبو حاصل نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اصل ہوتی ہے اور نقل ہوتی ہے نا. آیت نے نہایت ہی جامع الفاظ کے ساتھ اصل اور نقل کا ذکر کیا ہے تاکہ ہر صاحب بصیرت خلیفۃ اللہ اور غیر خلیفۃ اللہ میں امتیاز حاصل کر سکے. اس لیے کہ خلافت ہی وہ منصب ہے کہ جس پر آبادی زمین کا دار و مدار. خلافت ہی وہ نور ہے کہ جس سے فضائے عالم درخشاں ہے. خلافت ہی وہ قصر ہے کہ جس کی بنیاد خدا نے اپنے ہاتھ میں. خلافت وہ جوہر ہے کہ جس کی بھیک ملائکہ نے مانگی.
خلافت وہ تاج ہے کہ جس کو پہن کر آدم مسجود ملائکہ ہوئے، اور خلافت ہی وہ عہدہ ہے کہ جس کے بے محل طلب کرنے پر شیطان بزم ملکوتی سے نکال دیا ہے۔ تو خلافت کو اگر اس کے حقیقی مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو نہ یہ کبھی مولا علی سے جدا تھی اور نہ کبھی جدا ہو سکتی ہے۔ جس طرح کسی عالم کا علم، کسی جنگ آزما شجاع کی شجاعت، کسی دریا دل سخی کی سخاوت اس بات کی محتاج نہیں ہوتی ہے کہ اسے کسی قلعے میں مقفل کر کے رکھا جائے اور اس پر پہرے بٹھائے جائے، ہے نا۔ بس حقیقت میں خلافت کے بھی یہی معنی ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد ایک شخص ان کی جگہ کو پر کر دے، وہی معنی کہ وہ اخلاق و کردار میں، وہ رفتار و گفتار میں، وہ نشست و برخاست میں اس طرح رسول کی تصویر ہو کہ دنیا کو معلوم ہی نہ ہو کہ رسول کب دنیا سے چلے گئے، شریعت کو معلوم ہی نہ ہو کہ مطلب شریعت موجود نہیں ہے، اسلام کو معلوم ہی نہ ہو کہ بانی اسلام نہیں رہا، قرآن کو معلوم ہی نہ ہو کہ حامل قرآن نہیں رہا، سنت کو معلوم بھی نہ ہو کہ سنت کا پہنچانے والا نہیں رہا۔ مختصر یہ کہ اصلاح نظام عالم میں کسی بھی طرح کا نقص و فتور نہ ہونے پائے، کیونکہ خلافت کسی مقرر کیے ہوئے وظیفے کا نام نہیں، خلافت کسی عطا کیے ہوئے منصب کا نام نہیں، بلکہ خلافت ان شخصی اور ذاتی کمالات کا نام ہے کہ جو خدا کی طرف سے کسی مخصوص بندے کو ودیت کر دیے گئے۔ ایک سوال پڑھ دیں محمد۔ تو اب اتنے بڑے منصب کا حامی کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے نا کہ جو مبلغ علم جس کا زیادہ ہو، ملائکہ سے جس کا زیادہ ہو، جس کو خود خالق نے منتخب کیا ہو، جو مسئلہ خلافت میں بندوں کا شرمندہ احسان نہ ہو، جس کے دوستوں پر خدا کی رحمت ہو، جس کے دشمنوں پر خدا کی لعنت ہو، جو پیروی نفس نہ کرتا ہو، کہ نہیں، جس کی پیشانی پر سجدہ الہی کا نشان جو ہے وہ زور دے رہا ہو، جس کا سر لمحے بھر کے لیے بھی غیر خدا کے سامنے نہ جھکا ہو، وہ سر کے جو 40 سال تک بتوں کے سامنے جھکے ہوں، ان سروں پر اللہ نیابت رسول کی دستار نہیں باندھ سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ خلافت اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں ابتدا وہاں سے ہوئی کہ جب بزم امکانی سونی تھی اور شمع فانوسی گل تھی، عالم پردہ عدم میں مستور تھا، دنیا نیستی کی چادر اوڑھے ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، چاروں طرف ظلمت کا دور دورہ تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے پوری کائنات سوئی ہوئی تھی، حالانکہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، آسمان کا نیلو شامیانہ کھینچا ہوا تھا، آفتاب کی ضیاباریاں بھی تھیں، مہتاب کی نور باشیاں بھی تھیں، لوح و قلم عرش و کرسی مزین ہو چکے تھے، کرۂ زمین پر سبزے کا مخملی فرش بچھا ہوا تھا، دامن کوثر میں سنابل ہو چکے تھے، میدانوں میں ثمردار پودے پھل پھول دے رہے تھے، گلپوش جھاڑیاں موجود تھیں، ہری بھری بیلیں درختوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھیں، نرم و نازک شاخ میں فرد مسرت سے جھوم رہی تھی، پرندے حمد باری کے گیت گا رہے تھے، درندے بیابانوں میں کلیلے کر رہے تھے، ہوائیں نغمہ سنجیوں میں مصروف تھیں، دریا میں روانی بھی تھی، سمندروں میں جلال بھی تھا، پہاڑوں میں جبروت بھی تھا، فضاؤں میں ترنم بھی تھا، پھولوں میں مہک بھی تھی، شاخوں میں لچک بھی تھی۔ غرض یہ کہ یہ صحن کائنات اسی طرح آراستہ و پیراستہ تھی جیسا کہ آج کل ہے۔ پھر ادھر بزم قدس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، اوراد و اذکار کی نہایت ہی دلکش فضا تھی، وظائف و فرائض کا سحر انگیز سلسلہ جاری تھا، ملائکہ فوج اور فوج موجود تھے، فرشتے پرے جمائے ہوئے تھے، کرموبین مجمع عظیم لگائے ہوئے تھے، اور اس مجمع عظیم میں تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے تھے، تحمید کے ترنم بکھر رہے تھے، تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی، تقدیس کی پاکیزہ لہریں اٹھ رہی تھیں، سجدہ کرنے والے سجدے سے سر اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے، رکوع میں رہنے والوں کو سجدہ کرنے کی فرصت نہ تھی، قیام والے قیام میں قعود والے کو یعنی جنت کی پرسکون فضاؤں میں عبادت و ریاضت کا یہ حسین سلسلہ جاری تھا، نہ کائنات کے حسن میں کوئی کمی تھی اور نہ ذوق عبادت میں کوئی قصور تھا۔
مگر پھر بھی پیدا کرنے والے کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے اس وادی خاموش کو قہقہوں سے بھرنے کے لیے ایک مرتبہ فضائے لامکانی میں صدائے ربانی گونجی، انی جاعل فی الارض، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ نہ معلوم اس آواز میں کون سی کشش تھی کہ وہ ملک بھی تڑپ گئے کہ جو آرزو سے خالی اور تمنا سے بے نیاز کہے جاتے ہیں۔ اور انہیں جب معلوم ہوا کہ کوئی خلیفہ ہونے والا ہے تو اب عالم ملکوت نے بار سکوت توڑ کر لہجہ استجاب میں قدرت سے یہ پوچھنے کی جسارت کی، پروردگار یہ کیا؟ نحنو نسبحو بحمدک ونقدس لک، ہم سب تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اگر یہ کام تجھ کو لینا ہے تو مجھ سے لے لے، مجھ میں کیا کرنی ہے؟ یعنی فرشتوں نے نحنو نسبحو کے ذریعے اپنی خلافت کو ظاہر کر کے جناب آدم کی خلافت میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی کہ جو منشاء قدرت کے بالکل خلاف تھی۔ فوراً اللہ نے انی عالم و مالا تعلمون کہہ کر اس عصمت پوش مجمع کے اجماع کو تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور کر دیا۔ حالانکہ فرشتے معصوم تھے، خلعت عصمت سے آراستہ تھے، تو جب معصوم فرشتوں کا اجماع قابل قبول نہ ہوا تو عرب کے بدوؤں کا اجماع ہم نے کہا مقدس لگا، ہم سب تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یہ کام مجھ سے لے لے، مجھ میں کیا کروں، مجھ میں کیا کروں۔ بلکہ ایک صاحب نے تو اپنی برتری کے پندارے باقی پر تکیہ کرتے ہوئے ناری اور خاکی کی بحث کر دی، اور جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنا رہا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، لہٰذا افضل مخلوق ہو سکتا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا انجام ہوا؟ اللہ نے کہا فخر جنہ نکل جائے یہاں سے، مولود واقعہ ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال وہ میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ابلیس کا قصور کیا تھا؟ ابلیس کا قصور کیا تھا؟ بھائی اللہ کو ایک مانتا تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا پکا موحد تھا کہ خود خدا کے کہنے پر غیر خدا کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، اتنا بڑا پکا موحد غیر خدا کو، لیکن ہے کیا کہ اللہ کو تو ایک مانتا ہے مگر اللہ نے جسے مقرر کیا ہے اسے نہیں مانتا۔ تو اب جو بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے کو نہ مانے وہ صحیفہ قرآنی کی روح سے مردود بھی ہے، ملعون بھی ہے۔ ایسا بات کرنے ہم نے کہا مقدس لگا، ہم سب تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یہ کام مجھ سے لے، مجھ میں کیا کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت سے خلافت کام نہیں کی، فرشتوں نے اپنی عبادت کو پیش کیا، عبادت سے خلافت کام نہیں کی، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ عبادت سے خلافت ملتی ہے تو تمہاری عبادت بھی تو ناقص ہے، پر جو رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں، جو سجدے میں ہے وہ رکوع میں نہیں، قیام والوں کو رکوع والوں کے رکوع کی سجدہ لذت معلوم ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں ایسی نو کو خلیفہ بناؤں گا کہ جس کی صورت احسن صورت ہوگی، جس کی خلقت اکمل خلقت ہوگی، جس کی عبادت اکمل عبادت ہوگی، ایک ہی رکعت میں قیام بھی، قعود بھی، ذکر، رکوع، سجود سب کچھ ادا ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ تم ترقی نہیں کر سکتے، تم معیار عدالت نہیں بن سکتے، تم ایک سبق پڑھ کر ایک ہی سنا سکتے ہو۔ میرا خلیفہ وہ ہوگا کہ جو بعد میں بات پیدا کرے گا، ملک کو پڑھائے گا، اور دیکھیے نا ایسا پڑھائے گا کہ تمہارا سید الملائکہ میرے خلیفہ کو اپنا استاد کہے گا۔ تو فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم سے لے لے، یہ کام ہم سے لے لے، مجھ سے لے لے، کیوں؟ اس لیے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم سب تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ سر نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ اس قدر اہم اور ٹیکنیکل ہے کہ اس معاملے میں ہم جمہوری رائے کی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتے۔
بے شک تم سب عبادتگار بندے ہو، اطاعتگار مخلوق ہو، رکوع و سجود میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہو، مگر یہ تاریخ کا ایک روپ ہے. اگر ہم آج تمہارے اس اجماعی پروگرام کو قبول کر لیں تو پھر کل دوسروں کے بھی اجماع کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہم نے کہا کہ یہ اختیار صرف ہمیں حاصل ہے، یہ حاصل ہے، ہم اس کا چاہیں انتخاب کریں. اگر 10,000 مریض یہ چاہیں کہ ہم کسی راہگیر کو ڈاکٹر بنا دیں تو وہ ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے. اگر 10,000 اسٹوڈنٹ یہ چاہیں کہ ہم کسی راہگیر کو کسی کالج کا لیکچرر پروفیسر مقرر کر دیں، نہیں مقرر کر سکتے. تو پھر جہالت و ناواقفیت کی ماری کی مخلوق میں یہ طاقت کہاں ہے کہ وہ اپنا رہبر اپنا جانشین کو مقرر کرے. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ جب کسی شے کو خلق وجود بخشتا ہے تو وہ اس کی ہدایت کا سامان خود فراہم کرتا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاڑے اور گرمیوں کے زمانے میں جب مرغابیاں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کوچ کرتی ہیں اور راستے میں ان کا قائد خزائے الہی کا شکار ہو جاتا ہے تو دوسرا پڑھ کر اسی کی نسل سے اس کی جگہ کو لے لیتا ہے اور پھر وہ کارخانہ اپنی منزل کی طرف اسی طرح رواں ہو جاتا ہے. تو جب ان بے شعور طبقات کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ پایا جاتا ہے تو پھر دنیا یہ کہتی ہے کہ نہیں صاحب پیغمبر دنیا سے یوں چلے گئے، عوام امت کو چھوڑ کر چلے گئے کہ عوام امت جس کو چاہے منتخب کر لے. یہ پیغمبر اسلام پر حضور پر کتنا بڑا الزام ہے. جب یہ چیز ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ رسول کہ جو رحمت للعالمین پر کرایا ہو، جسے اللہ نے اس لقب سے سرفراز فرمایا ہو، کیا وہ دنیا سے یوں چلا گیا ہے؟ جبکہ اس سے پہلے آدم جانے لگے، شیش کو مقرر کیا، نوح جانے لگے، سام کو مقرر کیا، نہیں اسحاق جانے لگے، یعقوب کو مقرر کیا، یعقوب جانے لگے، یوسف کو مقرر کیا، داؤد جانے لگے، سلیمان کو مقرر کیا. یعنی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام دنیا کا قانون عقل یہ رہا ہے کہ وہ اپنے بات کا انتخاب کرتے ہیں. تو اب وہ نبی کہ جو عاقل ہی نہیں بلکہ عقل کل ہے، اور عقل کل ہی نہیں تمام عقلوں کا سید و سردار ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیسے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بات کا انتخاب نہیں کیا؟ عزیزو اگر پیغمبر اپنے بات کا انتخاب نہ کرتے تو نہ یہ زمین کا خاکی فرش ہوتا، نہ آسمان، نہ کرسی، نہ عرش ہوتا، نہ ریگزاروں میں بہتے ہوئے چشمے ہوتے، نہ شاخ گل پہ بلبلوں کے نغمے ہوتے، نہ آپ کے سامنے کی دنیا رنگ و بو ہوتی، نہ کسی کو گوہر مراد کی جستجو ہوتی، نہ زمین میں سونے چاندی جیسی دھات ہوتی، نہ گلشن، نہ شوشن، نہ شاخیں، نہ بطات ہوتی، نہ ہستی، نہ حرکت، نہ حیات ہوتی، نہ ناطق، نہ صامت، نہ عاقل کی ذات ہوتی، نہ کوثر، نہ طوبہ، نہ غلمان ہوتے، نہ حوریں، نہ جنت، نہ رضوان ہوتے، نہ آدم، نہ حوا، نہ شیش ہوتے، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ جرجیس ہوتے، نہ پہاڑوں کی چوٹیاں ارغوانی ہوتی، نہ قبائے گلستان کھانی ہوتی، نہ پھولوں کی پوشاک بدخشانی ہوتی، نہ دریا کی موجوں میں روانی ہوتی، نہ یوسف کا حسن ہوتا، نہ زلیخا کی جوانی ہوتی، نہ الفت کا کوئی قصہ ہوتا، نہ محبت کی کوئی کہانی ہوتی. غرض یہ کہ کائنات تو ہوتی مگر ہر طرف حیرانیوں پریشانی. تو پیغمبر اسلام نے اپنے باپ کا انتخاب کیا. کیسے انتخاب کیا؟ سن 10 ہجری مسجد نبوی سے یہ اعلان ہوا کہ اہل مدینہ خصوصاً اور اہل اسلام عموماً اس خبر سے باخبر ہو جائیں کہ پیغمبر نے حج بیت اللہ کا قصد کیا. لہذا اس سعادت کے سفر میں جس کو شریک ہونا ہے وہ چلنے کی تیاری کرے. سعادت و منزلت کی یہ خوشخبری سماعت و گویاہیوں میں سفر کرتی ہوئی خوشبو کی طرح تمام عالم عرب میں پھیل گئی. جہاں جہاں پیغمبر اسلام کی محبت تھی وہاں وہاں دل سینوں میں بے چین ہو گئے، روحوں میں ایک نئی طرف جاگ اٹھی، آرزوؤں اور تمناؤں میں ہلچل پیدا ہوئی. بے قراریوں نے اہتمام کیا قافلے حج کے لیے تیار ہونے. مدینے سے روانہ ہونے والوں کو جہاں حج کی سعادت حاصل ہو جانے کی خوشی تھی وہیں دیدار محمد نے جذبہ شوق کو اور بھی بڑھا دیا. جمال محمد نے روحوں کو سرشار کر دیا تھا. دل جوش اور جذبہ محبت سے لبریز تھے. ہر قلب میں یہی تڑپ تھی کہ کس طرح اس گوہر مقصود کو اپنے جھرمٹ میں لے کر فریضہ حج ادا. دل میں تصور محبوب کو بسائے ہوئے سارے قافلے پیغمبر کی قیادت میں روانہ ہوئے. حضور نے مسجد شجرہ میں پہنچ کر احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک کی آواز سے فضا گونج اٹھی.
نوائے نغمہ سرمدی سے ایک روحانی ماحول پیدا ہو گیا. سب اپنے کو بھول کر خدا کی یاد میں مصروف ہو گئے. زمین سمٹنے لگی، راستہ کم ہونے لگا. قربانی کی اونٹوں کی قطاریں ساتھ میں ہیں، جسموں پر جامع احرام ہے اور لبوں پر لبیک اللہم لبیک کے دل نواز نغمے اس طرح بلند ہو رہے تھے کہ جس کو سن کر پہاڑوں سے، شاہراہوں سے، ذروں سے، مرغزاروں سے بھی اس کا جواب آنے لگا، لبیک اللہم لبیک. تھوڑی دیر میں یہ عظیم المرتبہ قافلہ اس مقام پر آ پہنچا کہ جو خدا کے خلیل کے پاک ہاتھوں کی تعمیر اور ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی جیسے ہی حضور نے سرزمین مکہ پہ قدم رکھا، بلبل سدرا نے آمد پیغمبر کی خوشخبری سنائی. مادر وطن نے اپنے لال کو سینے سے لگایا. مکے کی فضاؤں سے اٹھنے والی آواز کہ اللہ کے رسول جواب کے مشن کا پہلا سیمینار دعوت ذوالشیرہ کی شکل میں اسی سرزمین پر واقع ہوا تھا. تو اس میں ایک وعدہ آپ نے کیا تھا اور ایک وعدہ علی نے کیا تھا. علی نے تو اپنے وعدے کو پورا کر دیا، مگر اللہ کے رسول مجھ میں یہ ضرورت نہیں کہ جو میں یہ کہہ سکوں کہ آپ نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، مگر ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ دنیا بڑی مکار ہے، یہ دنیا بڑی چال باز ہے. یہ فوراً کہہ دے گی کہ حضور کا وہ وعدہ جو دنیا میں پورا ہونے والا تھا، جب وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا تو پھر آخرت کے وعدوں کا کیا اعتبار؟ یہ جنت کی کیسی بشارت ہے، یہ جہنم کا کیسا خوف. اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ اس وعدے کو پورا کر دے، مگر مجمع میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کو خطرہ محسوس ہوگا. پیغمبر اسلام نے اعلان ملائے کہ مولا کائنات کو منتقل کرتے ہوئے آپ نے خانہ کعبہ کو الوداع کہا، اپنے رنگ سے رخصت ہوئے. پنجشنبہ 18 ذوالحجہ کو یہ قافلہ 1,40,000 لوگ پیغمبر کی قیادت میں یہ پہنچا، نبی کے پاس پہنچا. چونکہ یہ وہ جوفہ جسے کہتے ہیں کہ مقام جوفہ تھا، یہ مکہ سے 13 میل کے فاصلے پر ہے. یہیں سے مدینہ، مصر اور شام اور عراق کے راستے جو یہاں سے الگ الگ ہوتے ہیں. یہ دیر کا راستہ ہے. پیغمبر نے روکا سب کو، جو آگے بڑھ گئے انہوں نے بلایا کسی اور لوگ بلایا، سے اکٹھا ہو گئے. تو اب پیغمبر کے حکم کے مطابق میدان غدیر کانٹوں سے صاف کیا جانے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ محفل، توجہ چاہتا ہوں، محفل ضلع کے لیے ضروری تھا کہ صحرائے غدیر کا دامن خس و خاشاک سے پاک ہو. کیونکہ اگر آج کسی کو کانٹا چبھ گیا تو پھر قیامت تک چبھ ہوتی رہے گی. میدان غدیر کانٹوں سے صاف کر دیا گیا. ریت کی سفید چاندنی طاقت کے نگاہ پھیلی ہوئی تھی. آفتاب عالمدار شمع محفل بنا ہوا تھا. غدیر خون کا ذرہ ذرہ خلیفہ خدا کی تاجپوشی کا منظر دیکھنے کے لیے بے قرار تھے. پیغمبر نے حکم دیا منبر بنایا جائے. لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا منبر کی کیا ضرورت ہے. نگاہوں میں سوالات ہوئے مگر لا علمی کا پردہ کسی سے چاک نہ ہو سکا. ذہن سوچتے رہ گئے، آنکھیں منبر بنتا دیکھتی رہی. ادھر منبر تیار ہوا اور ادھر خورشید خابر ایوان فلک کی اس منزل میں جا پہنچا تھا کہ جو خدا کے عبادت گزار بندوں میں ظہر کے وقت سے تعبیر کی جائے. جب زاہدوں کی پیشانیاں بڑی عاجزی کے ساتھ زمین پر جھک جاتی ہیں اور ایک روح پرور نظارہ پیش کر کے عالم قدس کا نقشہ کھینچ دیتی ہے کہ اتنے میں فرمان رسالت جاری ہوئے اور بلال حبشی اٹھ کھڑے ہوئے. حی علی خیر العمل کی آواز سے فضا معمول ہو گئی. ایمان والے حضور سے فارغ ہو کر خدائے رحمان الرحیم کے حضور میں سب بسب کھڑے ہو گئے اور چشم زرن میں سارا صحرا عبادت گزار بندوں کا بحر زخار بن گیا. جب صفیں درست ہو چکی تو اب رسالت پناہ نے امامہ رسالت ذکر فرمائے. اب آئے تبلیغ دوش پہ ڈالے. اصحاب و انصار کے مجمع سے ہوتے ہوئے اس مسلح پہ جا کھڑے ہوئے کہ جو خدا کی طرف سے آپ کے لیے مخصوص تھا. نماز شروع ہوئی، تکبیریں بلند ہوئیں. نمازیوں کی ارخال جبینیں اور پسینے سے شرابور جسم ایک عجیب و غریب خنکی محسوس کرنے لگے. تکبیر کی آوازیں عرش الہی کا پایا چھوم چھوم کر خلق قبول سے سرفراز ہونے لگی.
نماز ختم ہوئی، صاحب معراج کے طرف منبر پہ پہنچے. ادھر سوالات ہاتھیوں کا مجمع ہے، یہ جو حیران کن خاموشی کے ساتھ ادھر دیکھ رہا ہے. ادھر قدرت نے بھی غوا نبی موقوف کر کے ادھر ہی کام لگا دیا. لگایا کہ آتشی فضا گلریز ہو گئی، سموم کے دوش پر بغول رقص کرنے لگے، شاخ حیات پر بیٹھ کر رونے والے لوگ بیدار ہو گئے. ہر نظر ناظر کائنات کی طرف اٹھی اور پیغمبر کے لمحۂ مقدس کو جنبش ہوئی. پھر الحمدللہ الذی کے ساتھ عرفان حق کا چشمہ جاری ہونے لگا. توحید و یکتائی کا کیف آفی خطبہ شروع ہو گیا. الفاظ و مضامین سے فصاحت و بلاغت کا سوتا پھوٹ نکلا. خدا کی قسم کوئی جملہ ایسا نہ تھا کہ جو فاتو بے صورت من مثلے کا دعویٰ کرتا ہوا ادا ہو رہا. ایک سوال پڑھتے محمد مجمع دیکھ رہا ہے. جب ہر فرد بشر کی نگاہ پیغمبر پہ جم گئی تو اب حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اتنا بلند کیا کہ سفیدی بغل ہلال نبوت بن کر نمایاں ہوئے. پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اب عزیزو یہ خبر جب اطراف و جوانی پہنچی تو ایک شخص اعلانیہ مخالفت پر آمادہ ہو گیا اور آیا پیغمبر کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، ہر زکات کی تمام چیزیں ہمیں اللہ. وہ کہتا ہے ثم لم ترض بہذا حتی رفعت ابن عمک ففضله علینا فقلت من كنت مولا فهذا علی اللہ. وہ کہتا ہے کہ آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنے بھائی کو بلند کر کے ہم لوگوں کو فضیلت دے دی اور آپ نے یہ فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے. وہ کہتا ہے کہ فہذا شیء منک ام من اللہ. آپ یہ بتائیں کہ یہ چیز آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. فہذا شیء منک ام من اللہ. آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. ہم نے کہا کہ خدا کا حکم ہے اور میں نے کیا اللہ کو. وہ کہتا ہے اور سواری کی طرف چلا کہ اگر محمد جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو ہمارا آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو اور ہمارا تاریخ کہتی ہے کہ وہ دشمن مولا کائنات بھی اپنی سواری پر بھی نہ پہنچا تھا کہ آسمان سے پتھر نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا. ہلاک ہو گیا. عزیزو اس واقعے سے کم اتنا نتیجہ تو نکل گیا کہ علی دنیا والوں کا بنایا ہوا نہیں، علی اللہ کا اب دیکھیے کہ انسان جو اللہ کا بنایا، انسان حلال کو حرام کس طرح بناتا ہے. اب تو بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو اردو میں ناجائز ہیں وہ انگریزی میں جائز ہوتی چلی جاتی ہے. بس اس طرح کی صاحب وہ لوگ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اور سود کھاتے ہیں. ارے مولانا یہ آپ کیا کہیں گے؟ سود نہ کہیے، انٹرسٹ کہیے. انٹرسٹ بہت ساری اس طرح کی چیزیں. شراب نہیں ہے، شراب کا نام ہے کھانی. جوا نہیں ہے، جوئے کا نام ہے ورزش. بے پردگی کا نام ہے فیشن. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو اصل حاضر کے غلط استعمال کا شکار ہوتی چلی جا رہی. خیرت کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خیرت تو چاہے آپ کا اس میں کرشمہ ساز ہو. جب ذہنی اس منزل تک آگے آؤ تو وہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان خراب کو آرام سے. دیکھیے بہت بڑے عالم دین تھے آیت اللہ شہید مدنی
پہلے نجف میں رہتے تھے، اس کا تم آتے اور تم آنے کے بعد وہ تعلیم دے گے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کوشچن کرنے والے ہوتے ہیں نا، سوال کرنے والے جو ہوتے ہیں کہ مختلف قسمیں ہوتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ تو سوال کے ساتھ ساتھ جواب بھی ذہن میں لے کر کے آتے ہیں، تو وہ مختلف طریقے سے سوال کرتے ہیں. اچھا جناب اس کو اگر ایسے نہیں، اگر یوں انجام دیا جائے تو کیسا ہو؟ اچھا ٹھیک ہے ایسے نہیں. مطلب یہ ہے کہ جو جواب ہم چاہتے ہیں وہ جواب سامنے سے آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آنے کو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ ناچ اور ڈانس جو ہے شریعت اسلام میں اس کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت؟ ناچ اور ڈانس. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی حرام ہے، حرام یا قطعاً حرام ہے ناچ اور ڈانس. اس نے کہا حرام ہے، حرام نے کہا حرام. وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ ایک شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو کیا اس کو بیٹھنا حرام ہے؟ تو آپ بتا دیں. وہ کہتا ہے کہ وہ شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تو کیا اس کا اپنی جگہ سے کھڑا ہو جانا حرام ہے؟ آپ بتا دیں. وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ لیا تو کیا ہاتھ کا سر پہ رکھنا حرام ہے؟ آپ بتا دیں. وہ کہتا ہے ہاتھ سر پہ رکھنے کے بعد وہیں پر گھومنے لگا پھرنے لگا، کیا یہ حرام ہے؟ آپ بتا دیں. وہ کہتا ہے ناچ اور ڈانس میں یہی تو ہوتا ہے. اور میں نے جب آپ سے پوچھا تو آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، حرام قطعاً حرام. میں نے کہا اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے حرام ہے، آپ نے کہا نہیں. اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا حرام ہے، آپ نے کہا نہیں. اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ لیا حرام ہے، آپ نے کہا نہیں. وہیں پہ گھومنے لگا پھرنے لگا حرام ہے، آپ نے کہا نہیں. اور ناچ ڈانس میں یہی ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، حرام قطعاً حرام. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں، تم اس کا جواب دے دو. اس نے کہا کیجیے. آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے میں اگر تم کو مار دوں تو کیا چھوڑ دے؟ کہا کچھ بھی نہیں. ایک مٹھی مٹی کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت، اس سے کیا چھوڑ دے؟ آپ نے کہا کہ ایک چلو پانی لوں اور اس پانی سے تم کو ماروں تو کیا چھوڑ دے؟ کہا کچھ بھی نہیں. ایک چلو پانی سے کیا چھوڑ دے؟ آپ نے فرمایا کہ اس مٹی کو اس پانی سے سان کر اسے دھوپ میں سکھا کر اس کے بعد ماروں. چھوٹ گئی. کہا جب پکڑ گئی. آپ نے کہا کیوں؟ پانی مٹی تو ہے. وہ کہتا ہے نہیں، پہلے الگ الگ تھا اب مل گیا. آپ نے کہا تمہارا جواب ہو گیا. الگ الگ کرو گے تو حلال ہوگا، ملا دو گے تو حرام ہوگا. تو اس طرح سوالات کرنے والا میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان حلال کو حرام کس طرح بناتا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ علی دنیا والوں کا بنایا ہوا نہیں، علی اللہ کا بنایا ہوا ہے. حلال کو حرام کس طرح بناتا ہے. انگور دیکھا ہوتا ہے، کیا کہنا انگور کا، بڑا ہی لذیذ ہوتا ہے، گزاتا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے انگور. انگور کو توڑا، ہاتھ سے نچوڑا، آگ پہ رکھا، جوش دلایا اور جب مطلب کا ہوا تو چڑھایا. اللہ نے انسان تیری دست درازیاں، باغبان ازل نے تیری ضیافت کے لیے، تیری مہمان نوازی کے لیے اپنے چمن کے اندر انگور کی بیلیں پیدا کر دی اور رونق زمردی ساغروں میں وہ میں بھر دی کہ جس کے لیے تجھے کوئی زحمت کی ضرورت نہ ہو، بس توڑ لے اور دہن میں رکھ لے. توڑ لے اور دہن میں رکھ لے. شکریہ ادا کر کوئی جرم نہیں، مگر تو ایسا شریر ہے کہ توڑے گا، نچوڑے گا، زندہ کو مردہ بنا کے چھوڑے گا. اچھا تو ٹھیک ہے، تو نچوڑ لیا تو نچوڑ کے پی لے. نہیں، اسے آگ پہ رکھے گا. اب یہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. چمن میں کیسی ہوائیں کھا رہا تھا، کیسا سرسبز و شاداب تھا، کیسا درختوں کے سر چڑھ رہا تھا، کیسا پرندوں کے نغمے سن رہا تھا، آتی ہوئی صبا دیکھتا تھا، جاتی ہوئی نسیم دیکھتا تھا. مگر تو نے اس آزاد کو اتنا مقید بنا دیا کہ اس کا خون جگر نکال کر اسے آگ پہ چڑھا دیا. اب یہ جوش کھا رہا ہے اور ہو رہا ہے نجس. اور یہی نہیں نجس، جس ظرف میں ہے وہ ظرف نجس. ہاتھ لگا ہاتھ نجس،
کپڑا مسوا کپڑا نجس، یعنی گھر بھر نجس. کیا کہنا تیری قدرت کا پالنے والے، جب نجاست دوڑتی ہے تو گھر کا گھر نجس ہو جاتا ہے، اور جب طہارت دوڑتی ہے تو نسل کی نسل پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تیار ہو گیا، اور تیار ہونے کے بعد بہترین بوٹلوں کے اندر پیک کر کے وہ سامنے رکھ دیا گیا. للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، معبود اجازت ہے تھوڑی سی پی لوں، تھوڑی سی پی لوں، میں کہا ہے ہمارا کچھ ہوگا، تھوڑی ساکر ہے، تھوڑی سی پی لوں. کہا خبردار مت پینا، کتنے دن کی زندگی ہے، آؤ ہم تمہیں پلاتے ہیں، آؤ ہم تمہیں پلاتے ہیں. ایک جام نہیں، ایک بوٹل نہیں، ایک گڑا نہیں، پوری نہر جاری کر دی ہے. دیکھیں کتنا پیتے، دیکھیں کتنا پیتے. معبود دل تو ٹھہرا، مگر ذہن میں ایک بات آ گئی کہ جب چیز یہی ہے تو یہی پی لیتے. توجہ چاہتا ہوں، جب چیز یہی ہے تو یہی پی لیتے. کہا نہیں، فرق ہے، فرق ہے. یہاں وہ پیے گا جسے تم نے بنایا ہے، وہاں وہ پیے گا جسے میں نے بنایا ہے. تمہارا بنایا نجس، میرا بنایا پاک. غور نہیں فرمایا، جسے دنیا والے بنائے وہ نجس ہوتا ہے، جسے اللہ بنائے وہ مصداق آیت تطہیر. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اللہ کا بنایا ہوا اللہ کا منتخب کرتا ہے. مگر عزیزو، خود غرضی کی مسموم ہوا میں پرورش پانے والے اور مادہ پرستی کی تاریک فضا میں زندگی گزارنے والے وہ مشکل سے ان روحانی کمالات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اسلام کی مائع ناز شخصیت علی ابن ابی طالب کو حاصل. دنیا کی کمزور نگاہیں صرف انہی چیزوں تک جا سکتی ہیں کہ جو مادی دائروں کے اندر قدم بڑھا رہی ہیں، نہ کہ ان نورانی اور روحانی ترقیوں تک کہ جس کو مادیت سے دور کا کوئی رشتہ نہیں. مگر اس سے زیادہ سدم ظریفی اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد پھولوں کی کیاریوں میں اگنے والی گھاس کو صرف اتنی سی بات پہ سر چڑھا دیا کہ اسے پھولوں کی صحبت کا شرف حاصل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شمع جلتی ہے تو پروانے بھی آتے ہیں. پروانے کی جانساری سے کسی کسی ہوش کو انکار نہیں. وہ طواف کرتے ہیں اور جوش محبت میں کرتے ہیں، وہ اپنی جان کو قربان کرتے ہیں اور خلوص نیت سے کرتے ہیں. مگر ان کی وفاداری کا دامن صرف شمع کے شعلے سے بندھا ہوا. ادھر شمع گل ہوئی، ادھر پروانے رخصت ہو گئے. دل سوزی کا سارا فسانہ ختم ہو گیا، جان نثاری کے سارے ولولے ختم ہو گئے. اب بجھی ہوئی شمع سے جن کو کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ یہ سب اس بیچارے کی میت کو اکیلا چھوڑ کر اپنے اپنے کاروبار میں جانا. تو اب شمع کے گل ہو جانے کے بعد میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کسی میں ہے طاقت تو پروانے کو ہاتھ پہ رکھ کر اس سے روشنی کا کام میرے کو جانا. وہ پروانہ جو رات بھر روشنی کے چکر لگاتا رہا، کیا اس میں اتنی صلاحیت بھی پیدا نہ ہوئی کہ وہ زیادہ نہیں تو کم سے کم جگنو ہی کی طرح چمک دکھا دے؟ اور اگر یہ صلاحیت نہیں ہے عزیزو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شمع اور ہے، پروانہ اور. پروانے میں غیر جنس ہونے کی وجہ سے یہ صلاحیت نہیں ہے. یہ باغ میں پھولوں کے ساتھ خاردار جھاڑیاں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ لوگ پھولوں کو چھوڑ کر کانٹوں کا ہار ڈھونڈ لیں. نہیں، اس لیے ہوتی ہیں تاکہ دشمن کا چنگل ان نازک اندام پھولوں تک پہنچنے نہ پائے. پہنچنے نہ پائے. کیا کہوں، کیا کہوں. مولانا اسلام سے اور وہ آیا دنیا آئی جانے کے دروازے پر علی خلافت کو قبول کر لیجیے. خلافت مولانا نے بڑی بے نیازی سے ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر کسی اور کے حوالے کر دو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نظام مملکت اس
وقت پیش کیا جا رہا تھا کہ جب حکومت کے شیرازے بھی خرچ ہوئے، جب اسلام کی بنیادیں کمزور کی جا چکی تھی، جب ہر طرف بدامنی کے آثار نمایاں ہوئے تھے، علی کو اس وقت مجبور کیا جا رہا تھا کہ جب علی کے دشمن تمام صوبوں میں گورنر مقرر کیے جا چکے تھے، جب اسلامی دستور حکومت کے خلاف شخصی حکومت کا خواب دیکھا جا رہا تھا، آپ بتائیں کہ ایسے ماحول میں کون تھا کہ جو خلافت کی بامدور کو اپنے ہاتھ میں لینا پسند کرتا؟ مگر مولا کائنات کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ تباہ و برباد ہوتے ہوئے یہ اسلامی ممالک قریش کے چھوکروں کی جائیداد ہو جائے اور ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، کیونکہ علی جیسا قوت قلب و جگر والا انسان جس کی حکومت اور ہدایت کی داستان بہادروں کی فہرست میں سرے فہرست ہے، کیسے ممکن تھا کہ علی اس کڑی آزمائش کے وقت گھر میں بیٹھے رہتے اور مسلمانوں کو بنی امیہ کے خونخوار بھیڑیوں کے چنگل میں اکیلا چھوڑ دیا؟ علی نے خلافت کا کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پہ رکھنا گوارا کیا اور مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو گردان مصیبت سے نکالنے میں مشغول۔ کسی بھی حاکم کا بحیثیت حاکم سب سے پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھے۔ مولا علی نے جس وقت تخت خلافت پر قدم رکھا وہ آج کل کا زمانہ نہیں، آج تو وسائل کی فراوانی ہے، کھیتیاں کرنے کے لیے، زراعت کرنے کے لیے، مائس پروڈکشن کے لیے، کثیر پیداوار کے لیے ایک سے ایک مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ وہ زمانہ آج سے 1400 سال پیچھے کا زمانہ تھا، باوجود قلت وسائل کے مولا نے منبر کوفہ میں جا کر ایسے مجمع سے کہ جس میں آپ کے موافق اور مخالف دونوں موجود تھے، انتہائی ذمہ دارانہ طور پر اپنی دور حکومت کی کامیابی کا یوں اعلان کر رہے ہیں کہ آج میری حکومت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے جسم پر لباس نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، جو صائب نہ ہو۔ اتنی بڑی مسجد کوفہ، سب اس میں علی کے چاہنے والے بزرگ تھے، کیوں نہیں مولا کے جملوں کو چیلنج کیا گیا؟ کیوں نہیں چیلنج؟ کیسے چیلنج کرتے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ حکومت ہے کہ جس میں ادنا سے ادنا انسان کو بھی جو کھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے بھی گیہوں کی روٹی میسر۔ جس بادشاہ کی رعایا اتنے خوشحال ہو کہ وہ اپنے لیے جو کو چھوڑ کر گیہوں معین کر لے، وہ بادشاہ اپنے اور اپنے عیال کے لیے گیہوں کو چھوڑ کر جو معین کر لے۔ عزیزو، عوام کا پیٹ کاٹ کاٹ کر طرح طرح کی نعمتوں سے اپنے دسترخوان کو سجانے والے حاکم تو بہت دکھائی دیں گے، لیکن عوام کو دولت و آسودگی کی مار کے مالا مال سے، راحتوں سے مالا مال کر کے خود لذات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا حاکم علی کے سوا اور کون؟ شاہ اسلام کے پاس اس کے علاوہ دوسری چیز آپ کے ہاتھوں کے گھٹے آپ کی محنت و مزدوری پر تباہ، کئی کئی روز گھر میں فاقے ہو جاتے تھے، اور جس دن محنت و مزدوری سے کمایا ہوا پیسہ غریبوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، اس دن علی کے بچے بھوکے سو جاتے تھے۔ مگر منصف مزاج امیر نے بیت المال کو قومی ملکیت جانتے ہوئے اس میں سے ایک پیسہ زائد صرف کرنا مناسب ہے۔ ایسی سخاوت تدریج کا یہ عالم ہے کہ رات کی تاریکی ہے، بیت المال کا انتظام ہاتھ میں ہے، اسلام کے خزانے سے جلایا ہوا چراغ ٹمٹما، اور علی اس کی مدھم روشنی میں بیٹھے ہوئے بیت المال کا کام کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک ملاقاتی آ جاتا ہے، آپ نے فوراً چراغ کو گل کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المال کا پیسہ میری ذات میں صرف ہو جائے۔ آنے والے نے پوچھ لیا، علی یہ آپ نے چراغ کیوں گل کر دیا؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چراغ میں بیت المال کا تیل جل رہا تھا، جب تک میں بیت المال کا کام کر رہا تھا چراغ کا جلانا جائز تھا، اب تم سے ہماری ذاتی گفتگو ہو رہی ہے، بتاؤ چراغ کا جلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ رات اندھیری تھی اور
کوفے میں چاروں طرف سناٹا تھا. شہر کے وہ مقامات کے جہاں دل کو آواز نہیں سنائی دیتی اس وقت بالکل سنسان پڑے ہوئے. دن بھر کے تھکے ماندے مزدور کھا پی کر سو چکے تھے. بازار کی دکانیں ایک ایک کر کے بند ہو چکی تھیں. ہاں کبھی کبھی ایک دو پہرے داروں کی آوازیں خاموشی شب میں خلل انداز ہو جاتی تھی. رات اندھیری تھی, چارہ کانٹے کا پڑ رہا تھا. راوی کہتا ہے کہ میں تاریک گلیوں اور سنسان کوچوں سے گزرتا ہوا دارالامارات کے قریب پہنچا. خیال تھا کہ شہنشاہ اسلام کے دروازے پر نوکروں اور خادموں کا ہجوم ہوگا. یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نہ نوکر ہے نہ خادم, کوئی نہیں, صرف ایک خاص پوش مکان ہے کہ جس پر رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے, اور اس تاریکی میں انتہائی عجز و انکسار سے بھری ہوئی تسبیح و تحلیل کی وہ آواز آ رہی ہے کہ جس کے ہر ہر لفظ سے للہیت کا مطلب ہے. راوی کہتا ہے میں آواز کے سہارے بڑھتا چلا گیا, کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ ایک چادر اوڑھے ہوئے کانپ رہا ہے. میں نے سلام کیا, جھک کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں, تینوں دنیا کے سردار, جمہوریت کے علم بردار مولا کائنات حضرت علی تھے. میں نے کہا مولا یہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ وہ چادر ہے کہ جس کو میں مدینے سے لے کر آیا تھا. میں نے تمہارے بیت المال سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یہ ہے وہ حاکم کہ جسے خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے. خلیفۃ اللہ کا رمضان کا مہینہ ہے. یمن سے ایک شخص آتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ افطار کے وقت جو اچھی غذا کھانے کی خواہش رکھتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اگر آپ انسان کے اگر افطار کے وقت وہاں پر پہنچے تو وہ کیا دہی پھلکی اور جو ہوتی ہے چنا وغیرہ یہ سب تمام چیزیں ملیں گی, لیکن اگر شہنشاہ اسلام کے اگر پاس پہنچ گئے تو ہماری اچھی خاصی ضیافت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے کے دسترخوان خلافت کے ذائقے سے واقف تھا. ذائقے سے واقف تھا. آیا ہمارا کا افطار کا وقت ہوا, آپ نے کمبل جگہ کمبل گئے جانے پر ایک تھیلی لے کر آیا, مہر شدہ تھیلی. کرنے کے بعد کیا دیکھا تو اس میں جو کا آٹا بغیر چھنا مولانا اس کے سامنے رکھتے, اس نے دیکھا کہا کہ بھائی یہ تو میرے حوص سے نہیں ہوئی, یہ میرے حوص سے کہا کہ چلو اپنے سے. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کو یہ مہر کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس نے جب دیکھا, اس نے کہا کہ ارے صحابی جو کا آٹا اتنے جمان سے اس کے لیے مہر بڑھانا. اس نے پوچھ لیا کہ اس کو کیا آپ کو اس میں اس کے چوری ہو جانے کا خبر تھا؟ کہا کہ نہیں چوری کرنے کا. کہا کیا زہر قرآن کا زہر ملا کر خبر تھا؟ کہا نہیں بولتے. کہا کہ پھر آپ نے اس کو کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ کہیں حسنین از راہ محبت بدری اس میں روغن زیتون نہ ملا. اس میں روغن زیتون میں ملا دے. اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے, آگے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ علی تو کیا روغن زیتون شریعت اسلام میں حرام ہے؟ روغن زیتون شریعت اسلام. مولا نے کہا کہ حرام تو نہیں ہے, مگر یاد رکھو کہ حاکم وقت کی غذا اس کے ملک کی جو سب سے غریب ترین رعایا ہے, اگر اس کے برابر نہیں ہے تو اسے حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. یہ ہے وہ حاکم کی اللہ. ساری زندگی نانے جبھی پر تنات کی, حیرت نہ ہو تو کیا ہو, جو کی روٹیاں کھانے والا انسان ایسی پابندیاں دکھا گیا. نہ معلوم معصوم عالم کے ہاتھوں کے پسے ہوئے جو علی کے دست و بازو میں کون سی قوت پیدا کر دیتے تھے. بڑے سے بڑا بہادر کبھی مقابلے
تو جو شخص جرأت و ہمت کے لحاظ سے پورے عرب میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، اس کے اشاروں کرم کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دن خدا کا شیر تلاش معاش کے لیے گھر سے باہر نکلا، چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی ذریعہ معاش نظر نہ آیا، سورج کی روشنی جھلملانے لگی، نماز مغرب سے فارغ ہو کر ایک تاجر آیا اور جن ہاتھوں نے خیبر کا دروازہ چشم زدن میں اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، جن ہاتھوں کو بوسہ دینا کائنات فلکی فخر سمجھتی تھی، وہ ہاتھ بھاری بھاری سامان ڈھونے میں مصروف ہو گیا۔ دنیا کی نگاہیں اس سے زیادہ تیر اور تازمہ اور مشکل دیکھیں گی کہ علی ابن ابی طالب، فاتح خندق و خیبر، داماد پیغمبر، فاطمہ کا شوہر، اپنے ان کاندھوں پر کہ جو حسنین کا جھولا ہے بھائی بھائی سامان ڈھو رہا ہے، عرب کی گلیاں ان کے مقدس قدموں کو بوسے دے رہی ہے، ریاست مولا کے گردانو چہرے کی بلائیں لے رہی ہے کہ سامنے سے ایک بڑھیا لکڑی ٹیکتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے علی، میں اور میرا شوہر ہم دونوں بھوکے ہیں، مقابلہ برابر کا تھا، مولا کے پاس جو کچھ تھا وہ سب آپ نے اس کے حوالے کر دیا۔ عزیزو، دنیا ایسے بادشاہ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جسے رعایا کا اس قدر درد ہو اور اپنے فرائض کا اس قدر احساس رہے، دن بھر یہودیوں کے باغات علی کے خون کو پسینہ بنا کر بہائیں اور رات میں علی مسکینوں یتیم تک روٹیاں پہنچائیں۔ خدا کی قسم، اسلام کے اس مزدور بادشاہ نے یہودیوں کے باغات میں جا کر سینچائی نہیں کی ہے، بلکہ اپنے عمل سے آرام پسند طبیعتوں کو درس دیا ہے، درس دیا ہے کہ مرد وہی ہے کہ جس کے کھردرے ہاتھوں اس کی گھر کی افسردگی کو ختم کر، مرد وہی ہے کہ جس کے بازوؤں کا پسینہ اس کے گھر کے اجلاس میں وہ چراغ روشن کرے کہ اس کی روشنی میں ہر یتیم پسند کر سونا پسند کرے، مرد وہی ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال تلاش کرے، اس لیے کہ حلال روٹی وہ ہے جو قوموں کو مرد بنا دیتی ہے، مرد بناتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کھلاؤ تاکہ حاکمانہ خون پیدا ہو، مت کھاؤ کہیں غلامانہ ذہنیت نہ پیدا ہو۔ اس قوم کو پیدا کیا تھا کہ اگر زندگی کو عبادت کے گوشوں میں صرف کرنا چاہا ہے تو مولا کی نشانی اس میں کم کر یعنی مولا کائنات کی پوری زندگی تھی ایک کھلی ہوئی کتاب ایمانی تھی، اس کو علم و عمل تھی، عدل و انصاف کی علامات تھی، اخلاق و سیرت کے نقش و نگار تھے، کردار کی خوشنما تحریر تھی، مقصد کی رفت کا رنگ تھا جس کا ہر باب دل پذیر، ہر صفحہ دلکش اور ہر عنوان بے نظیر تھا۔ علی کی زندگی نیک لوگوں کے لیے رحمت تھی، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی، بیماروں کے لیے شفا اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ذریعہ نجات تھی۔ یہ وہ زندگی تھی کہ جو دشمنوں کے لیے صلح و عاشقی کا آئینہ، اپنوں کے لیے معرفت الہی کا خزانہ، سرکشوں کے لیے عصائے موسیٰ اور غم زدوں کے لیے مرہم عیسیٰ تھی۔ بیت المال کو ہمیشہ قومی ملکیت سمجھا، عوام پیبند لگائے، اسلام کا تاجدار بن کر فاتح کی، قدم قدم پر حکم خدا کا لحاظ رکھا، اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوئے، دشمنوں سے کبھی دشمنی کا برتاؤ نہیں کیا، دوستوں سے کبھی بیزار نہیں، باطل کو کبھی منہ نہیں لگایا، حق سے ہمیشہ وابستہ رہے، غلاموں اور کنیزوں کو کبھی حقارت سے نہیں دیکھا، مہمانوں کا احترام کیا، مسافروں کے لیے فرش راہ بن گئے، مالداروں کی طرف کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، فقیروں کے پہلو میں بیٹھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی، محنت و مشقت سے آذوقہ فراہم کیا، حفظ و تما سے ہمیشہ دور ہے، جس کا آغاز حیات اللہ کے گھر سے اور اختتام اللہ کے گھر میں، یعنی کعبے اور مسجد کے درمیان گزرنے والی حیات اتنی کامیاب و کامرا کہ فوز تو رب الکعبہ، رب الکعبہ کی قسم، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے یہ کس کے لبوں پر اعلان واقعیت کا حامل ہو سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے پہلو سے علم و حکمت کے دریا بہ رہے ہیں،
جس کے چہرے سے ربانی جلال ٹپک رہا تھا، جس کی ہر ادا توحید کا سبق دے رہی تھی، جس کی زندگی کا ہر لمحہ اور جس کے لہو کا ہر قطرہ بقائے اسلام کا ذمہ دار۔ کہا مولا نے جب ابن ملجم ملعون کی تلوار مولا کے سر قاتل پکڑا گیا، آپ بتائیں کہ جذبات کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ سخت سے سخت سلوک کیا جائے۔ جذبات یہی تو کہتے ہیں نا، دشمن کے ساتھ سخت سے سخت سلوک ہونا چاہیے، مگر نہیں۔ جب ابن ملجم گرفتار ہو کر آیا ہے تو میرا پیاسا امام زخمی ہوا۔ علی ابن ملجم کی پیاس کو محسوس فرما کر اپنی پیاس بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا حسن ابن ملجم پیاسا ہے، پہلے اسے شربت پلاؤ، پہلے اسے شربت پلاؤ۔ یہ ہے کمال ابدیت کی منزل کہ جہاں پہنچ کر جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور صرف خدا کی خوشنودی پیش نظر ہوتی ہے۔ یہی سیرت حسین میں نظر آئی کہ جب حضور نے آ کر کہا ہے کہ پیاس سے لشکر جا پڑا، جذبات کا تقاضا یہ ہے پانی نہ دیا جائے، دشمن ہے گرفتاری کا پیغام لے کر آیا ہوا ہے، مگر نہیں، کمال ابدیت نے آواز دی، بھیا پانی پلا دیا۔